أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ. اس آیت شریفہ سے طلاق اور اس سے متعلقہ مسائل کا ذکر شروع ہو رہا ہے. سمجھنا چاہیے طلاق ان جائز کاموں میں سے ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن جب کوئی راہ نہ نکل رہی ہو پھر طلاق کی اجازت دی گئی. نباہ کی کوئی شکل باقی نہیں رہی پھر طلاق کا رستہ دیا گیا. طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب عورت اپنی ماہواری سے فارغ ہو جائے، پاک ہو جائے، پھر اسے ایک طلاق دی جائے. ایک طلاق کے بعد عورت کی عدت شروع ہوگی. کتنی عدت ہے اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں. اگر مطلقہ عورت ایسی ہے کہ جس نے ابھی تک خامن سے تنہائی میں ملاقات ہی نہیں کی، نکاح کے بعد اس کا خامن سے میل ملاپ ہی نہیں، ایسی صورت میں مطلقہ کی کوئی عدت نہیں. اور اگر مطلقہ ایسی ہے جسے ماہواری نہیں آتی، بچپن کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، ایسی دونوں صورتوں کے اندر اس مطلقہ کی عدت 2 ماہواریاں ہوں. اور اگر مطلقہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا یہ عدت میں رہے گی. اور اگر عورت ایسی ہے جسے ماہواری آتی ہے، طلاق دے دی، تو پھر اس عورت کی عدت 3 ماہواریاں ہوں. اس آیت شریفہ کے بالکل آغاز میں اسی عورت کی عدت کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. ایسی عورت جسے ماہواری آتی ہے، طلاق دے دی گئی، تو اب یہ 3 ماہواریاں اپنے آپ کو روک کر رکھے گی. مطلب کہ یہ گھر کی 4 دیواری میں رہے گی، بناؤ سگار نہیں کرے گی، باہر آنا جانا نہیں کرے گی، کہیں دوسری جگہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. یاد رہے کہ عورتوں کی یہ عدت آزاد عورتوں کے متعلق ہے. کسی زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی تو ان کی عدت حیض آنے کی صورت میں 2 ماہواریاں اور نہ آنے کی صورت میں 1.5 مہینہ ہوتی تھی. بہرحال جب عدت شروع ہو جائے تو اس دوران پہلا اور بنیادی مسئلہ یہ ذکر کیا گیا. طلاق ہوئی، عدت شروع ہو گئی، تو خواتین مطلقہ عورتیں انہیں نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو چھپائیں نہیں.
نسب کا معاملہ اسلام میں بہت باریکی سے لیا گیا، اس معاملے میں مذہب نے بہت حساسیت برتی کہ بالکل واضح اور صاف ہو کہ یہ کس کی نسل، کس کا نسب، کس کی اولاد ہے، کس کا نام اس پر لگنا ہے۔ لہذا اگر طلاق کی صورت پیش آ گئی تو عورت اللہ کو حاضر ناظر جان کر، جس طرح یہاں فرمایا گیا، اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اللہ کو جان دینی ہے تو صاف بتائے، چھپائے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں صورتوں کے اندر عدت کا مسئلہ الگ ہے۔ حمل کی صورت میں جس طرح ذکر ہوا، عدت وضع حمل ہے، اور حمل نہ ہونے کی صورت میں عدت 3 ماہواریاں ہیں۔ دوسری بات یہ ذکر فرمائی کہ اس عدت کے دوران وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر خامن اسے واپس کرنا چاہے، رجوع کرنا چاہے، تو خامن اسے واپس رجوع اس کے ساتھ کر سکتا ہے، واپس لے۔ لیکن اس صورت میں شرط یہ ہے ان ارادو اصلاح، خامن کا مقصد واپس لانے سے معاملات کی بہتری ہو۔ ایسے نہ ہو کہ یہ سوچے کہ اچھا اب واپس آئے تو جو کسریں رہ گئی تھی وہ پھر نکالوں گا، یا جو بدلے مزید لینے باقی ہے وہ لوں گا، مزید کم کروں گا۔ ایسے نہیں، اصلاح کی شکل نکل آئی، بہتری کی شکل نکل آئی، فریقین کو احساس ہو گیا ہم نے غلطی کی تو اب رجوع کرے اور واپس لے۔ فرمایا لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح مرد اپنے حق کی بات کرتا ہے، میں مرد ہوں میرا حق ہے، میں مرد ہوں میرا حق ہے، تو ایسے ہی خواتین کے بھی حقوق ہیں۔ خامن کے اگر حقوق ہے تو بیوی کے بھی حقوق ہے، خامن کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں۔ بیوی پاؤں کی جوتی ہرگز نہیں، اور گھر کا کوڑ کبار ہرگز نہیں، جب چاہ اٹھا دیا اور جب چاہ پھینک دیا، ایسے نہیں۔ فرمایا مرد کے بھی حقوق ہیں، ان کا خواتین لحاظ رکھیں، اور خواتین کے بھی حقوق ہیں، ان کا مرد لحاظ رکھیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ گھر کے اندر سربراہی مرد کی ہے، عورت کے اوپر مرد کو درجہ حاصل ہے، اس لیے ہر معاملے کے اندر فیصلہ سازی، ایسے ہی طلاق میں فیصلے کا اختیار یہ مرد کو دیا ہے، اس لیے کہ مرد کا مقام عورت سے زیادہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات یہ عورتوں سے قوام ہیں، مطلب ان سے اوپر ہے، فیصلے کا اختیار ان کا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمتوں والے ہیں۔ غالب ہیں تو پوری دنیا کا نظام ان کے دست قدرت میں ہے، اور یہ جو باریک سے باریک تمہیں مسائل بتا رہے ہیں، اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں۔ جس طرح آغاز میں عرض کر دیا کہ طلاق کو ناپسند فرمانے کے باوجود طلاق کی گنجائش رکھی گئی، یہی حکمت ہے کہ اگر پابند کر دیا جاتا، جس طرح بہت سے دوسرے مذاہب میں اب بھی ہے کہ ان میں طلاق کا تصور ہی نہیں، تو پھر ایسے جوڑا کہ جن کی نباہ کی شکل ہی نہیں، وہ ساری زندگی ایک دوسرے کو پریشان کرتے رہے۔ تو ناپسند ہونے کے باوجود خلاصی کا ایک رستہ نکال دیا، تو اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی۔ باقی جو مسائل ذکر ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی اللہ کی بے پناہ حکمتیں ہیں، بس سمجھنے والا دماغ اور علم اور وہ دل چاہیے کہ جو اللہ کی حکمتوں کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔